Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. I am Bashir Ahmed, Boys High Secondary School, Nagri, Zone Dragmulla. Dear students, we are discussing University of Kashmir. پچھلے ویڈیو میں ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ پوائنٹس میں ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کی لوکیشن ڈسکس کی. اس کی لوکیشن کیا ہے, کس طرح یہ یہاں پہ ایگزسٹ ہوئی. تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اوریجن, ری آرگنائزیشن آف یونیورسٹی اور بائیفرکیشن. یہ 3 پوائنٹس ہے. اس کے بعد اس کا چوتھا پوائنٹ جو ہے یعنی 5واں پوائنٹ ایجوکیشنل اسٹریمز, پھر ملٹی فیکلٹی یونیورسٹی, اس کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اور کچھ اور پوائنٹس ہیں. یہ الگ الگ پوائنٹس میں ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو لوکیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ 263 ایکٹیئرس آف لش گرین لینڈ ہے اور اس کے آگے ایک شرائن ہے یعنی درگاہ حضرت بل شرائن جو بالکل ڈل کے کنارے پہ واقع ہے. اور اس کے ایڈجسنٹ 3 وہ کیمپسز ہے. یہ اس باغ جو بنا یعنی امر سنگھ باغ, نسیم باغ اور مرزا باغ, ان کو ہم نے کل ڈسکس کیا. تو اوریجن کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے. میں نے کل بھی پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سون آفٹر انڈیپینڈنس یعنی جب ہندوستان برٹشر سے آزاد ہوا اس کے فوراً بعد 1948 میں ایک یونیورسٹی کا قیام ہوا, جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کے نام سے جس کو جانا جاتا تھا. ایک ہی یونیورسٹی. اس کے بعد پھر بائیفرکیشن ہوئی اور دس یونیورسٹی آف کشمیر کیم انٹو ایگزسٹنس ان 1965. تو جب ہم اوریجن کی بات کرتے ہیں تو امیجیٹلی آفٹر دا یعنی ہم کہیں گے پوسٹ انڈیپینڈنس, امیجیٹلی آفٹر دا انڈیپینڈنس فرام برٹش, دا اوریجن جو اس یونیورسٹی کا ہے ان 1948 دا اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشڈ این انسٹیٹیوٹ فار کنڈکٹ آف ایگزامینیشنز, یعنی ایگزامینیشنز کے لیے ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام ہوا ود اٹس ہیڈ ماسٹرس ایٹ سری نگر. جسٹس جے این وزیر جو تھے وہ اس کے پہلے آنرری وائس چانسلر بنے. یعنی پھر سے میں ریپیٹ کروں گا یہاں پہ, جب برٹشر سے ہندوستان آزاد ہوا اس کے فوراً بعد 1948 میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا فار کنڈکٹ آف ایگزامینیشنز ود اٹس ہیڈ ماسٹرس ایٹ سری نگر اینڈ جسٹس جے این وزیر بینگ اٹس آنرری وائس چانسلر. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو اس کے بعد اتھارٹیز نے کچھ ریوائیو کیا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد 3 پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے ان 1956. 1956 میں پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش کیے گئے. انگلش کا ڈپارٹمنٹ ایٹ سری نگر میں اور اکانومکس اور جیولوجی کا ڈپارٹمنٹ جموں میں کھولا گیا, اسٹیبلش کیا گیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور اس کے بعد اٹ کیم ان ٹو بینگ اے فل فلیجڈ یونیورسٹی. اس کے بعد یہ فل فلیجڈ یونیورسٹی بن گئی اور اس کے جو پہلے وائس چانسلر بنے وہ تھے مسٹر اے اے فیضی. مسٹر اے اے فیضی ایز اٹ از فرسٹ ہول ٹائم وائس چانسلر ہماری جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کا. تب ایک ہی یونیورسٹی تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ یاد رکھیے گا کہ 1948 میں ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ود اٹس ہیڈ ماسٹرز ایٹ سری نگر. جسٹس جے این وزیر اس کے آنرری وائس چانسلر بنے. اس کے بعد 3 پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹس ان 1956 میں اسٹیبلش کیے گئے. انگلش کا ڈپارٹمنٹ سری نگر میں, جیولوجی اور اکانومکس کا ڈپارٹمنٹ جموں میں کھولے گئے. اس کے بعد یہ فل فلیجڈ یونیورسٹی بن گئی. تو اس کا جو پہلا ہول ٹائم وائس چانسلر بنا اس ٹائم اس کا نام تھا مسٹر اے اے فیضی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد دا یونیورسٹی جو کشمیر میں تھی, کشمیر میں اس کا جو ونگ تھی, دی یونیورسٹی واز شفٹڈ ٹو دا پریزنٹ کیمپس ایٹ امر سنگھ باغ. اس کو امر سنگھ باغ میں شفٹ کیا گیا. وہ لینڈ ڈاکٹر کرن سنگھ نے ڈونیٹ کی جو اس وقت کے
سیکنڈ وائس چانسلر آف یونیورسٹی تھے. وہ اس وقت یونیورسٹی کے دوسرے وائس چانسلر تھے. پھر اس نے لینڈ ڈونیٹ کی یہاں پہ امر سنگھ باغ میں. اور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد ایک پلان پریپیئر کیا گیا بائی مسٹر فیاض الدین. وہ اس وقت چیف ٹاؤن پلانر تھے. یعنی چیف ٹاؤن پلانر مسٹر فیاض الدین, اس نے ایک پلان پریپیئر کیا یونیورسٹی کو بنانے کا. اور ایک ذہین مسٹر فیاض الدین واز فرام آندھرا پردیش. اور ایک ذہین آرکیٹیکچر, ایک قابل آرکیٹیکچر کو بلایا گیا. اس کا نام تھا جی بی مشرا. ہی واز این ایمیننٹ آرکیٹیکٹ. ہی واز فرام بمبئی. آج ممبئی, اس وقت بمبئی کے نام سے جانا جاتا تھا ممبئی کو. اینڈ اس کے بعد فائنانشیل اسسٹنس پرووائڈ کی گئی بائی یو جی سی, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن, اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے. اور ایک سیریس کنسٹرکشن ورک شروع ہوا ایٹ دا کیمپس. اس کیمپس میں جو اس ادھر امر سنگھ باغ میں شروع کیا گیا ان 1959 1959 میں. اور اس کے بعد آرٹس فیکلٹی کی فاؤنڈیشن سٹون جو ہے دس واز لیڈ بائی بخشی غلام محمد, دا دین پرائم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. اس وقت کے پرائم منسٹر تھے بخشی غلام محمد. اس نے سنگ بنیاد ڈالی آرٹس فیکلٹی بلاک کی آن 5 جون 1959 مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد دس فیکلٹی واز کمیشنڈ آن 1 اگست 1960 بائی ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن. ہی واز دا دین وائس پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. وہ اس وقت کنٹری کے وائس پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن. یہ یونیورسٹی کا اوریجن. اس کے بعد ری آرگنائزیشن آف یونیورسٹی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد کیا ہوا ان 1965 the university was reorganized and divided into 2 divisions of equal status. 2 ڈویژن ہوئے یونیورسٹی کے, 2 پارٹس ہوئے آف ایکول اسٹیٹس. one for the province of Jammu and other for the province of Kashmir, with a central organization having specific legislative and executive powers relating to budget, یعنی بجٹ کا, فائنانس کا, پلاننگ کا, کوآرڈینیشن, improvement of standards of teaching and examinations, dear students, devising of courses of studies. اس کے لیے ایک سینٹرل آرگنائزیشن اسپیسیفک لیجسلیٹو بھی بنائی گئی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو دونوں جو ڈویژن تھے اس کے الگ الگ ایگزیکیٹیوز تھے. اور جو ڈیئر اسٹوڈنٹس جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی بات ہے, پرو وائس چانسلر ہی واز دا چیف ایگزیکیٹو اینڈ دا academics officer of the concerned division, while the vice chancellor was the principal executive. Pro vice chancellor is ke he was chief executive اور vice chancellor principal executive تھے, اور academics head of the whole university. تو دونوں ڈویژنز میں جموں کے لیے الگ اور کشمیر کے لیے الگ. اس کے بعد مسٹر جی اے مختار, دا دین ایجوکیشن ایڈوائزر, وہ اس وقت اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایجوکیشن ایڈوائزر تھے. ہی واز اپوائنٹڈ دا پرو وائس چانسلر آف کشمیر ڈویژن. کشمیر ڈویژن کی جو یونیورسٹی تھی, کشمیر ڈویژن کا جو شاخ تھا, اس کے لیے جو اس وقت کے ایڈوائزر تھے اسٹیٹ گورنمنٹ کے, مسٹر جی اے مختار, اس کو پرو وائس چانسلر کشمیر ڈویژن کا بنایا گیا. نمبر 4 از بائیفرکیشن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آپ دیکھیں گے کہ بائیفرکیشن جو ہوئی جب یہ دونوں یونیورسٹیز فل فلیجڈ یونیورسٹیز بن گئی انڈر دا ایکٹ آف جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی ایکٹ کے تحت. گورنر نے ایک آرڈیننس پیش کی, ایک آرڈیننس پاس کی آن 5 سپٹمبر 1969, which was subsequently replaced by an act of state legislature and was published in the government گیزٹ آن 10 نومبر 1969 میں اس کو پبلش کیا گیا. اس کے بعد نومبر دا یونیورسٹی نومبر 1969 میں اس کے بعد یونیورسٹی آف جموں اینڈ کشمیر واز بائیفرکیٹڈ انٹو 2 فل فلیجڈ یونیورسٹی. پھر اس جو ایک ہی یونیورسٹی کام کر رہی تھی ہمارے پورے اسٹیٹ میں, اس کو پھر اس کے یعنی 2 یونیورسٹیز بن گئی, 2 فل فلیجڈ یونیورسٹیز, یعنی فل فلیجڈ یونیورسٹی ایٹ کشمیر ڈویژن اینڈ فل فلیجڈ یونیورسٹی ایٹ جموں ڈویژن.
پھر جموں ڈویژن کے لیے جو یونیورسٹی تھی اس کو یونیورسٹی آف جموں کہا جاتا تھا کا نام دیا گیا، اور کشمیر ڈویژن میں یونیورسٹی آف کشمیر. اکارڈنگلی دا اسٹیٹس اینڈ ریگولیشنز آف دا جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی ایکٹ 1965 آئر ماڈیفائڈ. جو 1965 میں جو جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی ایکٹ جو تھا اس کو ماڈیفائی کیا گیا، اور پھر بائیفرکیشن ہوئی، 2 فل فلیجڈ یونیورسٹیز بنائی گئی، جس میں کشمیر ڈویژن کے لیے الگ، جموں ڈویژن کے لیے الگ، وہاں کے لیے چانسلر الگ، یہاں کے لیے چانسلر الگ. پھر جو بھی چیزیں، جو بھی فنکشنریز کام کر رہی ہوتی یا کام کرتی ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو سیکشن کیا گیا. آرٹس فیکلٹی، سائنس اسٹریم، اسی طرح باقی کامرس، جو باقی جو چیز ہے ایڈمنسٹریٹو وغیرہ، سب کچھ یعنی فل فلیجڈ یونیورسٹیز بن گئی. یہ اس کا بائیفرکیشن تھا. یہ یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو پوائنٹس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے اس کی ایجوکیشنل سٹریمز، ملٹی فیکلٹی یونیورسٹی، ریزیڈنشیل فیسلٹیز وغیرہ، وہ ہم آنے والے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینکس ویری مچ.